اللہ وحدہ لا شریک نے کسی بھی مہینے کو، کسی بھی دن کو یا کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے، بنا ہے، موجود ہے، بنا تھا، یہ تمام کی تمام چیزیں میرے رب کی تخلیق ہیں۔ ان میں کوئی نحوست، کوئی بدشگونی وغیرہ کوئی موجود نہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ سورۃ الحدید 22 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ دوسری بات، بدشگونی کیا ہے، نحوست کیا ہے؟ بدشگونی، نحوست، منحوسیت، یہ ہمارے اپنے برے عمل ہیں۔ اگر ہم ہی برے عمل نہ کریں گے، کیونکہ بلا تو نحوست کہاں سے آئے گی؟ فجر کی نماز ہم نہ پڑھیں، قرآن ہم نہ پڑھیں، اللہ کی راہ میں خرچ ہم نہ کریں، تو پھر کہیں جی ہمارے ہاں برکت نہیں آتی، تو کیسے آئے گی؟ یہ تو سراسر نحوست ہے۔ جس گھر والے فجر نہ پڑھتے ہوں، جس گھر والے قرآن نہ پڑھتے ہوں، جس گھر سے کو خیرات نہ ہوتی ہو، اس گھر میں برکتیں، رحمتیں، رفعتیں وہ کیسے آئیں گی؟ وہ تو نہیں آ سکتی۔ یہی بات قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورۃ الشورى کی 30 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے ہی کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے پڑتی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بھی ہم بہت ساری تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہمارے اوپر یہ ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے، پردے رکھ لیتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میرا مالک ہر ایک ہمارے گناہ پر پکڑ کرنا شروع فرما دے، پھر دنیا کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں۔ لاکھوں گناہوں پر، بدعمالیوں پر ہمارے وہ پردے ڈالتا چلا جاتا ہے۔ پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورۃ التوبہ ہے، 51 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے پیغمبر فرما دیجئے ہمیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ازل سے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اسی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والے کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ حضرت میں جتنی مرضی محنت کر لوں، میں جتنی مرضی کوشش کر لوں، میں جتنا مرضی زور لگا لوں، جو میرے مقدر میں میرے مالک نے تکلیف لکھ دی ہے، نقصان لکھ دیا ہے، وہ تو پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ جتنا رزق لکھ دیا ہے میرے اللہ نے، اتنا تو ملے گا ہی ملے گا۔ میں جتنا مرضی زور لگا لوں، میری نصیب سے زیادہ مجھے رزق نہیں مل سکتا۔ پھر میرے مالک نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
سورۃ الروم کی 41 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہونا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگا ہے، پانی بھی مہنگا ہو گیا ابھی، ہاں جی، اب 2000 سے زیادہ تو ہم بل بھر رہے ہیں پانی کا، ٹھیک ہے نا جی، پانی بھی آپ کو قیمتاً مل رہا ہے، گیس بھی، بجلی بھی، پھر دنیا کی ہر چیز۔ پھر اب صرف اور صرف سانس لینا باقی رہ گیا ہے کہ سانس لینے پر ٹیکس نہیں ہے، ورنہ پانی پر، بجلی پر، گیس پر، چیز خریدنے پر، چیز بیچنے پر، جو چیز خریدنے کے بعد آپ نے چیز حاصل کری اس پر بھی ٹیکس ہے، جو آپ نے بیچنے کے بعد پیسہ حاصل کیا اس پر بھی انکم ٹیکس ہے۔ اگر آپ بینکوں میں پیسہ رکھیں گے تو پھر اس پر بھی ٹیکس ہے، اگر اس میں سے نکالیں گے تو اس پر بھی ٹیکس ہے۔ کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر آپ ٹیکس سے بچ سکیں۔ اب یہ تمام کی تمام نحوست، منحوسیت، یہ تمام کی تمام یہ کس کی کمائی ہے؟ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمام کے تمام تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مسجد میں ہم بجلی چلا رہے ہیں، اس بجلی پر بھی جو ہم بل دیتے ہیں اس پر الگ ٹیکس ہے، اس کے اندر پھر ہزاروں قسم کی فیسیں الگ ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ الگ ہے، انکم ٹیکس الگ ہے، ہاں جی، اور مسجد میں کیا جو خیرات سے چل رہی ہو اس پہ کیا ٹیکس لگنے ہیں، ہاں جی، ان پر کیا ٹیکس لگنے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہوگا جی، آج جو مصیبت، جو بلا، جو آفت ہمیں پہنچ رہی ہے، یہ خالصتاً کس کی نحوست ہے؟ یہ ہماری اپنی نحوست۔ تیسری بات، اگر کوئی بندہ کسی چیز کو، مہینے کو منحوس کہتا ہے، جیسے یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، تو مہینے کو برا کہنے کا مطلب ہے زمانے کو برا کہنا، اور زمانے کو برا کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو برا کہنا۔ اب صحیح بخاری شریف میں 4826 نمبر پر روایت موجود ہے، قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سے سب کچھ ہے، اور میں رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ بھئی رات دن کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ زمانہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ سورج کون نکال رہا ہے؟ اللہ نکال رہا ہے۔ مخلوق کو پیدا کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ دنیا کا نظام کس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے۔ اب زمانے کو گالی دینا، کس کو گالی دینا ہے؟ بخاری شریف میں اللہ کو گالی دینا ہے۔ بھئی کر آپ نہیں پا رہے اور گالی زمانے کو دے رہے ہو، وہ زمانہ ہی ایجدہ ہو گیا جی، چھڑو جی، وہ باجی زمانہ ہی ایجدہ ہو گیا جی، وہ دنیا دار انجی ہو گئے نا، دنیا انجدی ہو گئی۔ اب یہ نہیں پتا اس اللہ کے بندے کو وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ زمانے کو برا کہنے کے بجائے وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑی غلطی ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں نا جی، اگر کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ وحدہ لا شریک تو قرآن میں ذکر فرما دیتا نا، اللہ وحدہ لا شریک قرآن پاک میں ذکر فرما دیتا یہ مہینہ منحوس ہے۔ بھائی جو برکت والے مہینے تھے ان کا ذکر تو کر دیا اللہ نے، یہ 4 مہینے بڑی برکت والے، اللہ تعالیٰ نے برکت والے مہینوں کا ذکر کر دیا، رمضان شریف کے بارے میں نہیں ہے۔ رمضان شریف کے بارے میں ہے نا کتنی برکت والا مہینہ ہے، حج کا مہینہ کتنی برکت والا ہے، قربانی کا مہینہ کتنی برکت والا ہے، محرم کا مہینہ کتنی برکت والا ہے۔ جب برکت والے مہینوں کا ذکر ہو گیا، اگر کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ ذکر کر دیتا نا۔ حضرت یہ بات یاد رکھیے، اس دنیا میں جس بندے نے میرے رب کی ذات پر توکل کیا، اللہ وحدہ لا شریک کائنات میں اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، حالات جیسے بھی ہوں۔ بندہ اللہ کی ذات پر اگر توکل کر لے، اپنا عقیدہ مضبوط کر لے کہ دنیا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو،
اللہ کے حکم کے بغیر میرا بدن تو کیا میرا ایک سر کا بال بھی حرکت نہیں کر سکتا. یہی بات میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سمجھاتے تھے. سنن ترمذی شریف کے اندر 2516 نمبر پر روایت موجود ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں نقصان کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. کلمیں اٹھا لی گئی ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں. ساری دنیا مل کر حضرت میرا کچھ بگاڑنا چاہے وہ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ میرے رب کی مرضی نہیں ہے. ساری دنیا مل کر مجھے کچھ دینا چاہے نہیں دے. ہم نے بڑے بڑے بندوں کو دیکھا جناب، بڑے بڑے دعوے کیے، ہم جناب آپ کے ساتھ یوں کر دیں گے، ہم آپ کی مسجد کے ساتھ یوں کر دیں گے، ہم جناب آپ کو یہ دے دیں گے، ہم وہ دے دیں گے، ہم مسجد کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ایک باری کیتا پھر ٹھوس پڑوس، چلو 2 دفعہ کیا ٹھوس. او بھائی میرے رب کی مرضی نہیں تھی. دنیا سمجھتی ہے کہ یہ برائی میں نے کی، یہ جناب میں نے نیکی نہیں کی، اور تیری اوقات ہی کوئی نہیں، میرے رب نے تیرے کسی بھی عمل کو پسند ہی نہیں کرا. حضرت دنیا ساری مل کر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. تو پھر سفر کا مہینہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ پھر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو تمہاری کیا چیز کاٹ دے گی؟ کچھ بھی نہیں کاٹتی. صرف اور صرف ایک ہی نحوست ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دوری، بس. یہی منحوس ہے. وہی دنیا کا منحوس ترین انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. وہ دنیا کا خبیث ترین انسان ہے جو قرآن نہیں پڑھتا. نماز یہ نہ پڑھے، قرآن یہ نہ پڑھے، اور پھر یہ کہیں کہ جناب ہمیں فلانی چیز خراب کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. میرے آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے. کسی بھی چیز سے بدشگونی کی، نحوست لینا، بدشگونی لینا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن ثلاثۃ. کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شرک ہے، کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شرک ہے. آپ نے یہ 3 بار فرمائی. یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر 3910 نمبر پر روایت موجود ہے. یہ روایت بالکل ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں من ردت ہو الطیارۃ من حاجت فقد اشرک. جس سے نحوست اس کے کام سے روک دے اس نے شرک کیا. نحوست جس کو اس کے کام سے روک دے اس نے شرک کیا. یہ مسند امام احمد کے اندر 7045 نمبر پر روایت موجود ہے. یہ نحوست لینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کالی بلی راستہ کاٹ گئی، فلانا کام ہو گیا، فلانا کام ہو گیا. حضرت یہ ہمارا کام نہیں، یہ کافروں کا نظریہ اور عقیدہ اور سوچ ہے. میرے مالک نے ارشاد فرمایا ان تصبهم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ. سورۃ الاعراف کی 131 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس قرار دیتے. قوم سمود نے بھی یہی کہا تھا قالوا طیرنا بک وبمن معک. اے سمود ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں. سادہ لفظوں میں جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے، حضرت وحدہ لا شریک نے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم سمود، حضرت سمود علیہ السلام ہم تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں. یعنی تسی سارے جنی ہے مولوی پارٹی ہونا جی، یہ ساری منحوس پارٹی سارے ملک کی ترقی رکی ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں. کافروں نے یہی کہا تھا. آج کا کافر یہی کہتا نہیں ہے. ہمارے ملک کے ترقی کے راستے کے درمیان مذہب ایک بہت بڑا روڑا ہے.
مولوی بہت بڑا روڑا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. یہی نظریہ آج سے صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے کے کافر کا بھی یہی نظریہ تھا، اور آج بھی یہی نظریہ نہیں بدلا، لوگ بدل گئے. اس وقت کافر یہی بات کہہ رہے تھے. تو قرآن کا مزاج بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آج کا کافر یہی بات کہہ رہا ہے. بھئی دیکھا نا جی، مولوی کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ مولوی کی مخالفت کیوں ہو رہی؟ قرآن کی وجہ سے، نبی کے فرمان کی وجہ سے نا. قرآن اور نبی کے فرمان کی وجہ سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ مولوی یہ کہتا ہے کہ قرآن اور نبی کا فرمان آپ کے احکام کو نافذ کیا جائے، شرم و حیا کو اختیار کیا جائے، بے غیرتی بے شرمی سے روکا جائے. یہی بات قوم سمود کے اندر آنے والے حضرات انبیاء کرام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، تمام کے تمام، حضرت لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، جتنے بھی حضرات انبیاء کے، سب کی ایک ہی تعلیم تھی، او بھائی باحیا بن جاؤ یار، حلال کھاؤ یار، بے شرمی نہ کرو یار، زبردستی کسی کا نہ کھاؤ. یہی تو وہ کہتے تھے یہ تو بڑا منحوس آدمی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہلیان انطاکیہ کی طرف تبلیغ دین کے لیے اپنے نائب بھیجے، تو اہل انطاکیہ نے ان کی بات نہ مانی اور ان کو زد و کوب کیا، اور یہ کہا، سورۃ یاسین شریف، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے. دیکھیں نا جی، میری بات ہوتی نا جی، آپ میری بات کو نہیں مجھے اٹھا کے دیوار میں دے ماریں. مولوی صاحب آپ نے غلط بات کی. جب میں آپ کو اللہ کا قرآن بتا رہا ہوں اور آج کی سوچ اور اس وقت کی سوچ، مجھے تو قرآن سے پتہ چلا نا جی، مجھے تو کیسے پتہ چلنا ہے؟ آج کی سوچ اور اس وقت کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل کوئی فرق نہیں، ایک ہے میں رتی برابر بھی نہیں. اسلام کو، مسلمانوں کو، مولویوں کو جو نافذ کرواتے ہیں ان کو یہ منحوس کہہ رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہاری طرف سے ضرور دردناک عذاب پہنچائیں گے. ساڑھے پنجابی کہتے تیری ایسی دی تیسی تو مولویت ساڈے سکولی معاملات وچ بولیا تھا، تیری ایسی دی تیسی ساڈے نظام دے خلاف بولیا تھا. چپ کر کے مسیطے بیٹھا رہے تے ساڈی خیراتاں کھاندا رہے، چپ، کوئی کسکنی نہیں کرنی. چلے مسیطاں دے باہر گلے لا دیو، انہاں نوں چندے دیو، خیراتاں دیو. پارلیمنٹ کے باہر کیوں نہیں گلا لگا ہوتا؟ سرکاری اداروں کے باہر لگاؤ نا چندے کی پیٹیاں. دو چیزوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ایک مسجد کی کمیٹی، ایک چندے کی پیٹی. یعنی میں یوں کہوں کہ ہمارے امراء اتنے منحوس ہو چکے ہیں، ہمارے پیسے والی برادری اتنی منحوس ہو چکی ہے، وہ مسجد کو خود کفیل نہیں بنا رہے، مسجد کو بھکاری بنایا ہوا ہے. چلو جی چکو جی، ہاں جی چوک لو جی، کاپی چک لو، چل بھائی لیا، تیرا اس مہینے کا 50 روپیہ نہیں آیا، لیا 50 روپیہ دے، تیرا 100 نہیں آیا، تیرے 10 نہیں آئے، تیرے 20 نہیں آئے. وہ 10 20 روپے کر کے پورے بھکاری پوری دکانوں سے نہیں مانگتا، لیکن مسجد کی انتظامیہ سارے دکانوں سے، گھروں سے مانگ رہی ہوتی ہے. اور تم نے تو مسجد کو بھکاری بنا کے رکھ دیا. تمہارے علاقے کے عمراء کدھر مر گئے ہیں؟ کوئی بھی مسجد ہے نا جی، 1 لاکھ روپیہ سے لے کے 2 لاکھ روپے تک آرام سے نا انتظام چلتے. اگر 2 لاکھ، حد 2.5 لاکھ روپے آپ لگا لیں، 2.5 لاکھ روپے آپ لگائیں. اگر 2 سے 2.5 لاکھ روپے، اگر 5 امیر زادے 50 ہزار روپے لگائیں، جمع کریں. جمع کرنے کے بعد وہ مسجد والوں سے کہ خبردار، آپ کو کوئی چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی یہ کلیکشن کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پیٹی لگانے کی ضرورت نہیں. ہم 5 لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیرت عطا فرمائی ہے، ہمیں پیسہ عطا فرمایا ہے، ہم 50 ہزار روپے مہینہ اللہ کے نام پر دے سکتے ہیں. 2.5 لاکھ روپے ہے. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں. 1 لاکھ روپے آپ بلوں میں نکال دیں، کے سی بھی چل رہے ہیں، پکے بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. 1 لاکھ روپے بل آ گیا، اور 1 لاکھ روپے آپ دوسری ضروریات میں لگا دیں.
آج تک 1 لاکھ روپے 50,000 کسی مولوی کی تنخواہ نہیں ہوتی. 15,000 20,000 بس ہے مولویوں کی تنخواہ. بڑی کچھ حال مار دیتی تھے. امیر اپنی امارت دکھائی تو 30,000 روپے مولوی صاحب نے. بس ہم نے بہت بڑی اماؤنٹ مولوی صاحب کو دے دی ہے. آپ اتنی 50,000 روپے تنخواہ میں لگا لیں. 1 لاکھ روپے کے بل لگ گئے, 50,000 روپے جناب تنخواہ میں چلے گئے. 50,000 روپے کو ٹوٹ پھوٹ کے لیے رکھ لو. 2 لاکھ روپے کے اندر مسجد کا پورا نظام چل جاتا ہے. یعنی اس پورے علاقے کے اندر کوئی 4 5 6 بندے ایسے نہیں ہوتے جو مسجد کو خود کفیل کر دیں. انہوں نے مسجدوں کو بھکاری بنایا ہوا ہے. خود تصور کرو, جس مسجد کے اندر وہ بندہ جس کو حکومت 60 سال کے بعد ریٹائر کر دیتی ہے, ہوں تو ساڈے کم دے قابل نہیں رہا, چل چپ کر کے جاؤ گھر بہ, انہوں مسجد کا صدر بنا دیتا جاتا ہے. جہاں قوم دی کم دا نہیں رہا, جو بندہ کام کے قابل نہیں رہا, اس کو مسجد کا صدر بنا دیتے ہیں. ہوں اتنے آ کے دماغ خراب کرتے, سارا نظام خراب کرے تھے آ کے بیڑا کر. نوجوان نسل کدھر گئی یار؟ اور 60 سال کے بعد تو تجھے حکومت قبول نہیں کرتی, تو مسجد انتظامیہ بن گئے. پھر انتظامیہ کے اندر صدر صاحب کی اتنی حیثیت ویلیو نہیں ہوتی کہ اچانک 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی تو صدر صاحب کہنا ہے دیکھو میرے کو ہے نا جی پڑھو. وہ سارے جنہیں بھی بڈھے ٹھہرے وہ سارے کٹھے کر کے جناب مولوی دے سر تے نازل کر دیتے جانے. پھر اگر تہاڈا داڑھی منڈا ہے نا جی ہے صدر خزانچی کوئی بھی شے, مولوی دی جرت نہیں ہوئے گی وہ کہے کہ جڑا داڑھی نہیں رکھدا لانتی ہے. لانتیاں نے کم کر رہے ہو تسی, ہونا جناب مر جائے گا, انہیں چھٹی کرانی ہے اپنی. اب ایمان سے بتائیے قبلہ, ایمان سے بتائیے یہ ساری نحوست کیوں ڈالی گئی ان اداروں کے اوپر؟ مسجد کے اندر کمیٹی گلے کی پیٹی کا تصور کیوں لایا گیا؟ تاکہ مسجد کی ویلیو ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد امام کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں گئی؟ تاکہ اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ رہے, ٹکا ٹوکری ہو جائے. اب ایمان سے بتائیے گا حضرت, جس وقت یہ کیفیت ہو گئی, اصل دین کہاں سے نکلا؟ مسجد سے نکلا ہے نا. کیا مسجد سے نکلے ہوئے نظام کے اندر اتنی قوت نہیں تھی جس نے بر اعظموں پر حکومتیں کی؟ 6 بر اعظموں پر ایک حکومت کرنے والا ایک امیر المومنین نہیں رہا؟ کیا اسلام کے اندر, قرآن کے اندر ایسا نظام نہیں ہے جو پوری دنیا کی ساری بھوک ننگ کو ختم کر سکتا ہے؟ آپ چیز خریدنے جاتے ہیں پھر بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ خرید کے لاتے ہیں پھر بھی ٹیکس دیتے ہیں. آپ نے نوکری کی, آپ نے نوکری کرنے کے لیے جو تنخواہ حاصل کی آپ نے انکم ٹیکس دیا. خریدنے جاؤ تب بھی ٹیکس دو, بیچنے جاؤ تب بھی ٹیکس دو, جو اس سے پیسہ حاصل ہو وہ بھی ٹیکس دو. پھر اس کے بعد جو چیز آپ نے کھانے کے لیے خریدنی اس پر بھی ٹیکس دے دو. شکر کرو ابھی سانس لینے پہ ٹیکس نہیں تو اگلے آنے والے دنوں میں اس پر بھی لگا دیا جائے گا. مت ماری گئی سی پیچھے, سولر پینل جنہیں لوائے نے انہوں نے اتنے ٹیکس لاؤ جی, کیونکہ دھوپ تو یہ چارج کر رہے ہیں, دھوپ دے اتنے ٹیکس لاؤ. مت ماری گئی نہیں. تو یہ تمام کی تمام بدشگونیاں, نحوستیں اسلام کی نہیں ہیں, یہ ان منحوسوں کی ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف بات کی. پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا, آپ کی بارگاہ میں گئے معاویہ بن حکم سلمی, کہتے میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ اموراً کننا نصنعها فی الجاہلیت کننا نعت الکہان. یا رسول اللہ کچھ ایسے کام ہیں جو جاہلیت میں ہم کرتے تھے, ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا فلا تأتوا الکہان, کاہنوں کے پاس جانے نہ جایا کرو, ایسا نہ جایا کرو. کہتے کہ پھر میں نے کہا کننا نتطیر, پھر ہم نحوست پکڑا کرتے تھے. آپ نے فرمایا ذاک شیء یجدہ احد فی نفسہ فلا یصدنکم. صحیح مسلم شریف میں 537 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں, لیکن بدشگونی تم کو کسی کام کو انجام دینے سے نہ روکے. یا رسول اللہ ہم نجومیوں کے پاس جاتے تھے, یہ کام کر لیں یا نہ کر لیں, وہ ہمیں منع کرتے تھے نہیں 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 نہیں, منگل والے دن نہیں کرنا, بدھ والے دن نہیں کرنا, اس دن نہیں کرنا, یہ دن نہیں کرنا, یہ چیز نہیں کرنی, یہ رنگ نہیں پہننا, یہ نہیں کرنا. یا رسول اللہ ہم اس سے پکڑتے تھے. آپ نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے کوئی شاید نحوست نہیں ہوتی, ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا جی نے فرمایا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل,
اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 3910 نمبر پر روایت موجود۔ بھائی ظاہری بات ہے، انسانی سوچ ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج کل دی قوم ساڈی ڈرامہ فلم، ہاں جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پہلے کنجر خانے ہوندے سن مخصوص علاقیاں دے اندر، ہن ساڈے ہتھاں 'چ کنجر خانہ دے دتا ہے۔ پہلے لوگ جا کے ادھر ویکھدے سن، جا کے ادھر ویکھ کے مجرا ویکھ کے آئے، ہن ہاتھ دے اندر چیز ہے جن مجرا ویکھو جی۔ پہلے صرف وہ لوگ مخصوص گھرانے ہوتے تھے جو یہ انٹرٹینمنٹ پیش کرتے تھے، اب ہر گھر نے انٹرٹینمنٹ شروع کی ہوئی ہے۔ فیملی ولاگنگ کے اوپر سب سے بڑی بغیرتی چلا دی، فیملی ولاگنگ، میری بیوی ویکھو، میری ماں ویکھو، میری دھی ویکھو، سارا ویکھی جاؤ بے شرمو، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ نوست تو یہ ہے، نوست تو یہ ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی چیز آ جاتی ہے زمان کے اندر، کالی بلی کاٹ گئی، کالا کتا گزر گیا، کوئی یوں ہو گیا وہ ہو گیا۔ آقا جی نے فرمایا ایسے نہیں، اللہ کی ذات پر توکل کیا کرو، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ذرا تصور کیجئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ کتنی خوفناک چیزیں ہوں گی، اور وہ جن سے حضور پناہ مانگ رہے ہیں ان میں خیر و برکت تو نہیں ہو سکتی۔ وہ حدیث پاک ہے، من زید ابن ارقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواہ مسلم۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابی حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں عاجزی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عاجز رہ جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ العجز الضعف والقصور عن الشیء، عجز کا مطلب ہے کمزوری، کسی چیز تک پہنچنے میں ناکامی کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ العاجز هو الذي يرى نفسه دون غیرہ ويعترف بعطیۃ اللہ تعالی، عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ عاجزی سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی۔ عاجزی کس چیز کا نام ہے؟ سادہ لفظوں میں عاجزی کہتے ہیں اس نحوست کو جو دکان پر تو بیٹھا ہوا ہے اور مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ، اور وہ منحوس آدمی وہاں پر بیٹھ کر روٹی کے چکر میں نماز پہ نہیں جا رہا، وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ جس مالک نے روٹی دینی ہے اس مالک نے آواز ماری حی علی الفلاح، ادھر آ، ادھر آ، فلاح کامیابی میں تجھے دوں گا، ادھر آ جا، وہ نہیں اٹھ رہا۔ حضور نے اس عاجزی سے، اس نحوست سے حضور نے پناہ مانگی۔ مسلمان کا بچہ ہو، آپ اندازہ کریں جب یہ جمعے کی اذان ہوتی ہے نا، جمعے کی اذان، سب کچھ حرام کر دیا جاتا ہے، آپ کا حلال پیسے سے سیٹ اپ کیا گیا، آپ کا سارا کاروبار اب حرام ہو چکا ہے۔ اب فوراً سے پہلے اس کو تالے لگاؤ، گھر میں جاؤ، تیار ہو کے فوراً مسجدوں میں پہنچ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑو 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 دوڑ دوڑ کے اللہ کے گھروں میں پہنچو، اور کوئی تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، ختم کرو، ادھر آؤ، اللہ کا پیغام سنو۔ ہم کہتے ہیں جی نماز سے 5 منٹ پہلے جانا ہے، پہلے نا اہتمام کرتے تھے خطبہ سننے کا، اب تو اللہ کے فضل سے یہ بھی اہتمام اینڈ ہو گیا، خطبہ سننے کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بس نماز کھڑی ہونے سے 2-4 منٹ پہلے آ گئے، کیونکہ ہم مصروف لوگ ہیں نا، ہم مصروف لوگ ہیں، ہمارے اندر اتنی مصروفیت ہے کہ اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ 8ویں دن بھی جا کے ایسی نماز پڑھی ہے نا جی، تو بھی اللہ دے اتنے اسی احسان کرنا ہوتا ہے، ایویں نماز تو 1 منٹ 2 منٹ پہلے آنا مسیتے، پھر یا سلام پھرنا ہے تو انج نسنا جی میں جیلیں چو قیدی نکل دیں۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں سے مانگنا شرک ہے، اولیاء اللہ سے استمداد شرک ہے،
اور میں کہتا ہوں ولیاں دی گل دور ہو گئی اور رب کو منگنا دنیا نے چھڑ دیتا جے. نماز کے بعد ہم کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ غوث پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں, داتا صاحب سے مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم حضرت خواجہ اجمیری سے مانگ رہے ہوتے ہیں. نماز اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کرنے کے بعد پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, یا اللہ ہن ساری تقدیراں بھی بدل دے, سارے گناہ بھی معاف کر دے. وہ قوم کو اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں. تو ایمان سے بتاؤ پھر مہینہ صبر کا منحوس ہے یہ بندہ منحوس ہے جس کے پاس اپنے رب کی بارگاہ میں سکون سے سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, اپنی تقدیر بدلنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے. وہ 2 نمبری پر یقین رکھتا ہے, وہ ملاوٹ پر یقین رکھتا ہے, وہ اپنا حصہ غصب کرنے پر یقین رکھتا ہے, وہ سود پر یقین رکھتا ہے, لیکن اللہ کی ذات کے اوپر کوئی یقین نہیں. یہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جی اسی آل حدیث اسی جڑا بڑے پکے توحیدیاں, او توحیدیاں دا بھی یہی حال ہوندا ہے, سلام پھیر دینے اٹھ کے آؤ جانے. الدعاء مخ العبادہ, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. دعا عبادت کا مغز ہے. ڈرامے بازی لائی رفع یدین کر لو تے تہاڈی دین ہے تے چھڑ دیو تے تہاڈا دین ہی کوئی نہیں. باقی ساڈے مامے نے دین پورا کرنا ہے. حضرت اس قوم کو دیکھو, انج پڑھے گی, نماز پڑھے گی, سلام پھیرے گی, اٹھ کے آؤ گئی. نہ کوئی ادب نہ کوئی احترام. دفتر آپ جا رہے ہیں, آپ اسکول جا رہے ہیں, آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, آپ بالکل ڈریس اپ ہو کے جا رہے ہیں, یعنی کہ ایک انگریز کتے کے نظام کا آپ کو اتنا احترام ہے کہ آپ لباس اوپر سے لے کر پیروں تک, جوتا, کپڑا, ہر چیز ٹیشن ٹیٹ ہو کے آپ اس کے گندے نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور رب رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیرے پاس صرف چڈا رہ گیا تو بنیاد رہ گئی. یہ تو اب ایمان سے بتاؤ مہینہ صبر کا منحوس ہے کہ یہ بندہ منحوس ہے؟ یہ بندہ منحوس ہے جس کو اللہ کی ذات کے اوپر کوئی یقین نہیں. میرا تو یہ یقین کامل ہے, تو ہاتھ اٹھا, اللہ تیری تقدیر بدلے گا. نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں جی حضرت صاحب ملک دے حالات ایسے ہو گئے جو ساری چور کٹھے ہو جانے, پھر کتنے نظام چلنا. آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عاجزی سے پناہ مانگی ہے, یا اللہ مجھے کبھی بھی ایسی ہمت نہ دینا نماز کا ٹائم ہو جائے میں نماز نہ پڑھوں, رمضان المبارک آ جائے میں بیماری کا بہانہ کروں. یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من العجز, روزے آ جائیں یا اللہ کبھی بہانے والی طبیعت نہ دینا. یا اللہ پیسہ کٹھا ہو جائے زکوٰۃ نہ دوں, کبھی ایسی یا اللہ عجزی نہ دینا. یا اللہ میرے اختیار میں رکھنا, پیسے کی محبت دل کے اندر نہ ڈالنا, دنیا کی محبت اتنی نہ ڈالنا. یا اللہ تیرا پیغام آئے میں تیرے پیغام کو بھی اگنور کر دوں. میرے آقا جی نے فرمایا فجر کی نماز تمہارے دلوں کا اطمینان, تمہارے گھروں کا سکون, تیری اولاد کی تابع داری, تیرا رزق, تیرا سکون, تیرا قرار. اور فجر کی نماز ایسے باندھ دیے گئے. تیری اولاد نافرمان ہے, تیرے گھر کے اندر رزق کا معاملات چل رہے ہیں, تو ذہنی طور پر پریشان ہے, پکی بات ہے تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. فجر کی نماز نہ پڑھ, ڈپریشن کا تو مریض ہو جائے گا, ٹینشن کا تو مریض ہو جائے گا, اولاد تیری نافرمان ہو جائے گی, گھر میں نحوست آ جائے گی. اور شیطان اللہ کے فضل سے صبح فجر کے ٹائم سونے والے کے منہ میں اور آنکھوں میں اور ناک میں اور کان میں پیشاب کرتا ہے کہ آجا شاباش پتر شاباش, منہ پہ پیشاب کرتا ہے, وہ بند کر دیتا ہے کہ تجھے اللہ کے فضل سے صبح فجر کے ٹائم اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی. اب یہ میری غلاظت اور گندگی تیرے منہ میں رہے گی, تیری کانوں آنکھوں میں رہے گی, سارا دن اب تو اسی نحوست کے اندر گزارے گا. پھر مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی, مہینہ صبر کا منحوس ہے کہ یہ بندہ منحوس ہے جو فجر میں نہیں اٹھ رہا, جس کے گھر کے اندر ٹینشن آ گئی, بیماری آ گئی, پریشانی آ گئی, اولاد نافرمان ہو گئی. یہ ساری کی ساری چیزیں تو فجر کے ساتھ بند ہوئی تھی. سویرے سویرے اٹھو, اللہ رسول دا نام لاؤ, عبادت تو دن دا آغاز کرو, قرآن پاک کھولو, سونے دا کلام ویکھو, تھوڑے چہرے روشن ہون, پھر اللہ دے نام لے کے نکلو, روزی واسطے نکلو. ساری قوم فجر دی اذاناں تک جاگدی رہندی, یا اذاناں ہوندیاں قوم سو جاندی, راتاں پیندیاں نے قوم اٹھ جاندی, صبح پیندی قوم سو جاندی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شام پڑتی تھی, سو جاتے تھے, صبح ہوتی تھی, تہجد ہوتی تھی, آ کر اٹھ جاتے تھے. راتوں کو سونا, تہجدوں میں اٹھنا, نماز میں اٹھنا, یہ نبی کا طریقہ تھا. شامہ پہندے ہی اٹھ جانا, دن پہندے چڑھتے ہی سو جانا, یہ یہودوں نے سارا دا طریقہ ہے.
اور ہم وہ کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں صبر کا مہینہ منحوس ہے. مہینہ حضرت منحوس کوئی نہیں. پیسہ جیب کے اندر ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہی, پھر کہتے ہیں صبر کا مہینہ ہے, منحوس ہے. اور تو نے اپنے پیسے کے اندر بلائیں تھی, مصیبتیں تھی, آزمائشیں تھی, وہ تو خود روک کے رکھی ہوئی ہیں. تو دیتا کیوں نہیں اللہ کے نام پہ؟ نکلے. اچھا جی, پیسہ باوجود ہونے کے حج نہیں کرتے. پوری قوم سن ہو گئی ہے, جہاد دا نہ لے لو تو اگلے چک کے اندر مار دو, تیری ایسی دی تیسی. جہاد کی گل کرنا ہے. جہاد کے نام پر قوم کو سن کر دیا گیا ہے. کوئی جہاد کی بات نہیں کرتا. نصابوں سے جہاد کی آیات کو نکال دیا گیا, احکام کو نکال دیا گیا. بات کرنا یہ ظاہری بات ہے, یہود و نصارہ کی یہ ساری ٹیکنالوجی ہے. تو آپ اس ٹیکنالوجی پہ یہ جہاد کی تال کی بات کریں گے تو آپ کو تو وہ پکڑیں گے, بین تو کریں گے. واٹس ایپ بند ہو گئے, فیس بک اپنا جتنے بھی ادارے سارے بند ہو گئے, سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند ہو گئے. کیوں؟ یہاں پر جہاد کی تال کی بات ہو رہی, یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی, روح اسلام کی بات ہو رہی. ٹانگوں کے بغیر کوئی بھی شے کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ اسلام کی ٹانگیں ہیں, یہ دین کی ٹانگیں ہیں. حج, جہاد, زکوٰۃ, نماز, عقیدہ, یہ ساری چیزیں اسلام کی ٹانگیں ہیں. عقیدہ بھی کاٹ دیا, عقیدہ والی ٹانگ بھی کاٹ دی, حج جہاد والی بھی ٹانگ کاٹ دی, فی سبیل اللہ بھی کاٹ دیا, جہاد کو بھی کاٹ دیا. تو اسلام کھڑا کیوں ہونا, کی کھڑا ہونا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن تلواریں لٹکی ہوتی تھی. آپ جناب کے گھر جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہتی تھی. اور ہماری قوم پہلے جب ہم اسکول پڑھے نا جی, اس وقت ٹریننگ کرواتے تھے. اسکاؤٹ کی ایک ٹیم بنوا کے نا جی, ہماری کلاس سے بھی, میں بھی اس میں شامل تھا. ہمیں ٹریننگ کروائی گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک کی حالات کچھ گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے ملک کی خاطر جہاد کرنا ہے, جنگ کرنی ہے. آپ نے یہ آپ ٹریننگ لیں. بالکل ہم ٹریننگ کرتے تھے. اور آج کہاں ٹریننگ کروائی جا رہی؟ آج یہ ٹریننگ کروائی دی جا رہی ہے گانوں پہ ناچنا کیسا ہے, فلموں کے ڈراموں کے سین کیسے کر رہے ہیں, یہ ٹریننگ کروائی جا رہی ہے. ملک کے دفاع کے لیے کیا کروایا جائے, اور پھر کہتے ہیں صبر دا مہینہ منحوس ہے. نحوست تھے آ گئی. ساری نکی نکی بچیاں نچا 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 کے انہوں نے, ہاں جی, وہ بچپن تو ہی بغیرتی دا سبق پڑھا دیتا. تو جو بچپن میں ناچ رہی ہے, بڑی ہو کے وہ بڑی رابعہ بصریہ بنے گی, وہ شرم و حیا کی پیکرہ بنے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آقا جی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز. اچھا جی, پھر عاجزی سے. پھر آقا جی نے فرمایا والکسل, اے اللہ میں سستی سے تیری منع مانگتا ہوں. سستی سے مراد باوجود اس کے کہ میں کوئی نیکی کر سکتا ہوں, میں کوئی عمل کر سکتا ہوں, لیکن میں کر نہیں رہا. بیٹھے ہوتے نا جی قوم, چنگے بھلے نوجوان نا, میں حال ویکھیا ہے, یار پھڑی یار ذرا گلاس پانی دا پھڑی یار, اتنے چیز پئی ہونی, بلال مرغیاں اتنے چیز پئی ہونی, یار یہ پکڑانا ذرا, یہ پکڑانا ذرا, بٹن بند کرنا ہے نا جی, تو وہ چوتھے ملیوں بندے نے بلا کے اتنے بٹن بند کروا لینا, آپ اٹھ کے نہیں کرنا. پھر یہی فطرت, ظاہری بات ہے, جب ہم یہ چیزیں کھائیں گے, ایسی چیزیں کھائیں گے جس کے اندر حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, نماز ہم نے نہیں پڑھنی, قرآن میں حضرت صرف ڈر کے, اللہ سے ڈر کے. یہاں پر کوئی حافظ نہ بیٹھا ہو تو الگ بات ہے, قاری نہ بیٹھا ہو تو الگ بات ہے, حافظ قاری نہ ہو. ورنہ ہماری قوم کا اس وقت مجموعی طور پر یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر میں یہاں سے باہر کنڈی لگا دوں اور کہوں صرف ایک رکوع قرآن کا, صرف ایک رکوع قرآن, آپ مجھے تلاوت کر کے تجوید کے مطابق سنا دیں, صرف ایک رکوع قرآن کا. رکوع آپ کی مرضی کا, 10 لائنوں والا, 15 لائنوں والا, بڑا, جتنا رکوع آپ کی اپنی مرضی کا, صرف ایک رکوع قرآن کا مجھے تجوید کے مطابق سنا دو. اللہ کی قسم مجھے یقین کامل ہے, حافظ قاری نہ ہوئے اتنے کوئی قرآن نہیں سنا سکتا. پھر رب نال تہاڈا اے واسطہ ہوئے تو پھر مہینہ سفر دا منحوس ہے کہ بندہ منحوس ہے. اللہ کا پیغام ہے نا قرآن, اللہ کا پیغام ہے نا. اب کون سا زمانہ ہے یار جو قاری ہمیں صدیوں بعد جا کے ملیں گے, جو قاری ہمیں میسر نہیں, قرآن ہم پڑھ نہیں سکتے, نماز ہم سیکھ نہیں سکتے. حضرت یہ صرف ایکٹنگ ہو سکتی ہے کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ بیٹھ رہے ہیں, آپ رکوع کی ایکٹنگ کر رہے ہیں, آپ سجدے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. نماز کوئی نہیں ہو رہی, نماز کسی کی نہیں ہو رہی جب تک وہ قواعد کے مطابق الفاظ کو ادا نہیں کر رہا. سورہ فاتحہ شریف پڑھی جائے گی, اگر وہ تجوید کے مطابق نہیں ہے, قوانین کے مطابق نہیں ہے, کوئی نماز نہیں.
پھر سورہ پڑھی جائے گی اگر صحیح نہیں پڑھی جا رہی. اب اس میں ایمان سے بتانا، اس میں اب کون سی ایسی مجبوری ہے؟ کیا ہمارے اس امیر الدین پارک کے اندر قاری مر گئے سارے؟ اگر اس امیر الدین پارک کے اندر قاری ہیں، مجھ سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مجھ سے آپ جھگڑ سکتے ہیں، آپ مجھے برا سمجھے، جو مرضی کہے، جاہل کہے، جو مرضی کہے، لیکن کیا امیر الدین پارک کے اندر سارے ہی مولوی مر گئے؟ کوئی مسجد نہیں، کوئی قاری نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں؟ چلو آپ کو شرم آتی ہے، اب لوگوں نے تو پین نکال دیا، پین سے پڑھو. پین نہیں تو سوشل میڈیا جہاں پر ہم دیگر خرافات کے لیے دیکھتے ہیں تو قرآن سیکھنے کے لیے نہیں دیکھ سکتے. اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے. آپ کو شرم آتی ہے آپ گھر میں بیٹھ کے سیکھ لیں. آپ کو شرم آتی ہے، اب تو وہ سافٹ ویئر آ گئے، آپ غلط پڑھیں گے وہ آپ کی اصلاح کر دیں گے. اگر خود جا سکتے ہیں جا کے سیکھیں. آج اس دور کے اندر کوئی بندہ اگر صحیح قواعد کے مطابق قرآن نہیں پڑھ رہا، حضرت بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس بندے کی کوئی نماز نہیں، جتنی مرضی پڑھی جاؤ، 1,00,000 رکعتیں نماز ادا کر لو، تمہارا قرآن نہیں ٹھیک، تمہاری کوئی نماز نہیں. مجبوری تھی پہلے، آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے مجبوری تھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پہلے مجبوری تھی کیونکہ قاری تھے ہی کوئی نہیں. اب تو گلی گلی میں ہمارا یہ علاقہ اتنا امیر ہے، علمی لحاظ سے اتنا امیر ہے، ادھر جامعہ نعیمیہ ہے، ادھر صراط مستقیم ہے، ادھر کوئی اور ادارہ، ادھر کوئی اور ادارہ، بڑے بڑے نام اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر، علماء، مفتی ہر جگہ پر یہاں پر پھیلا ہوا ہے. آج کوئی کہے کہ جناب میں نہیں سیکھ سکتا، مجبوری ہے، نہ 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 نہ، آج کوئی مجبوری نہیں. 100 سال پہلے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی نا تو آپ کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھ لیجئے، آپ باجماعت نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ٹھیک قرآن پڑھنا جانتا ہے. تو اور یہی تلاوت جو ہے وہ امام صاحب کرتے ہیں، آپ کے اوپر تلاوت واجب نہیں ہے، لہذا آپ کی نماز ہو جائے گی. 100 سال پہلے ہم یہ فتویٰ دے سکتے تھے، لیکن آج میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، یہ بالکل ڈرامہ ہے، یہ بالکل کوئی بہانہ نہیں. آپ کو اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم قرآن سیکھنے جائیں گے، ہم سے فیس طلب کی جائے گی، میں منبر رسول پر بیٹھ کر حلف دیتا ہوں، مجھ سے آ کے قرآن سیکھو، آپ سے ایک ٹیلی پیسہ نہیں لوں گا. یہ بیٹھے ہوئے سلیم صاحب بیٹھے ہوئے، اور ابھی ساتھی نظر نہیں آ رہے مجھے، ان کو 4 سال قرآن پڑھائے تفسیر کے ساتھ، 4 سال ان کے سروں پر قرآن رکھو. ان 4 سالوں کے اندر ایک دن میں نے کہا ہے کہ یہ اس مہینے کی فیس مجھے چاہیے. 4 سال قرآن پڑھانا تفسیر کے ساتھ. حضرت یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہوتا، اس فقیر نے یہ کام کیا ہے. آپ آؤ سیکھو مجھ سے، میرے اوپر دل نہیں مانتا کسی اور سے سیکھو، لیکن سیکھو تو صحیح نہیں یار. اور یہ وہ سستی ہے جس پر ہم قادر ہیں، باوجود اس قادر ہونے کے ہم یہ کام نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ اس سستی سے مجھے پناہ دے دے. پھر میرے آقا جی نے فرمایا والجبن والبخل، یا اللہ بزدلی سے میں پناہ مانگتا ہوں. قوم من حیث القوم ساری بزدل ہو گئی. 50,000 بچہ اسرائیل نے وڈ ٹک کے رکھ چھڑیا، گاجر مولی طرح کٹ کے رکھ چھڑیا. 57 اسلامی ممالک بزدل طرح دماغ دبا کے بیٹھے گئے، کسی دے منہوں کوئی گل نہیں نکلی. اور تیری ایسی دی تیسی، اینا جے تو ککڑ جائے تو اسرائیل ہے، اینا جے تیری اوقات تو ساڈے بچے نو ذبح کرے. ہاں جی بڑی گل ہے یار، کمال ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بزدلی سے پناہ مانگی، یا اللہ مجھے اس بزدلی سے پناہ عطا فرما. حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی حضور نے ایسی تربیت کی تھی، ان کی جرت اور بہادری کا عالم یہ تھا. انسان تو انسان ہے، ہواؤں فضاؤں کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کی نافرمانی کر جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چھوٹا ڈنڈا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، عصا، زلزلہ آ گیا زمین پر، کھچ کے مارے تلے، رک جا. عمر کے عدل میں فرق آ گیا، پھڑ کے دی طرف دی ہے، چو کر. صحابہ کے اللہ کی قسم وہیں پر زلزلہ رک گیا. یہ ہواؤں فضاؤں پر حکومت کی ہے، یہ اس اسلام کی بات کر رہا ہوں. کیوں کی ہے؟ جرت کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، نظام مصطفیٰ کی وجہ سے. حضرت ہمارے ملک کے اندر عالمی سطح پر مسلمان کو عزت ایک ہی چیز دے سکتی ہے، وہ ہے میرے مصطفیٰ کا نظام. پوری دنیا کے اندر کوئی دوسری چیز آپ کو کوئی عزت نہیں دلوا سکتی.
کوئی کسی نظام کے اندر کوئی عزت نہیں سوائے اپنی ماؤں بہنوں کو بیویوں کو بغیرت بے شرم بنانے کے. پوری دنیا کے پاس کوئی نظام نہیں. سب لوگ دنیا کے اندر بھیڑیے ہیں, ہماری عزتوں کو نوچنا چاہتے ہیں. صرف ایک اسلام ہے, محمد عربی کا غلام ہے جو تیری ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. قرآن ہمارے نوجوان سے کہتا ہے غضوا ابصارکم, نگاہیں نیچی کر کے چل. تو ڈنگر نہیں ہے, تو انسان دا بچہ ہے, تو آوارہ سانڈ نہیں ہے, تو مسلمان ہیں. اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور خبردار آکڑ کے ٹرے آتے بندے دے پترا والی چال چل, کھچ کھچ کے پیر زمین تے نہیں رکھنے, زمین کو پھاڑ نہیں سکتا تو. میاں روی کی چال چل, نگاہوں کو نیچا رکھ, باحیا سوچ لے کے چل. ہماری بیٹیوں سے کہا سروں پر دوپٹے کرو, اپنی عزتوں کی حفاظت کرو, اپنے گھروں میں بیٹھو, باوقار بیٹھو. یہ شانہ بشانہ مرد و عورت کا کام یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے, یہ یہود و نصارہ کا نعرہ ہے. شانہ بشانہ عورت کو مردوں کے برابر حقوق ہے نہیں, میرا جسم میری مرضی, یہ سب 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 یہودیانہ سوچ ہے. اس میں ایک ٹیڈی پیسہ اسلام کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. الرجال قوامون علی النساء, یہ میرے رب کا ایک حتمی فیصلہ ہے. اللہ نے مرد کو عزتیں عطا فرمائیں, اس کو سرداری دی ہے, اس کو اختیار دیا ہے. تو غلاموں کی طرح کام کر, اپنی بیگموں کو شہزادیوں ملکاؤں کی طرح گھروں میں بٹھا, باعزت بٹھا, باوقار بٹھا. بندہ مولوی بھی ہوئے, عالم بھی ہوئے, مفتی بھی ہوئے, دی ان دی نوکری کر دی ہوئے, اس مولوی نو مفتی نو ڈب کے مر جانا چاہیے کہ تیرے اتنے ایسا ویڑا آ گیا ہوں تو دیاں دی کمائیاں کھائیں گا. یہ سوچ یہودی کی سوچ ہو سکتی ہے, عیسائی کی سوچ ہو سکتی ہے کہ تیری عزت تیری آبرو باہر نکلے, بے وقار ہو. اور ہماری سوچ ایسی نہیں, اسلام کی سوچ ایسی نہیں. یہ سارے کام کرنے کے بعد اب بتاؤ ایمان سے, یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا بندہ منحوس ہے؟ نحوست کہاں پہ ہے؟ بولو یار, سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ تیرا اسلام تو نہ چلے وہ منحوس ہے. اے میرا پتر بیٹھا ہے, میں نے کہا خبردار ہے میرے مرن تو بعد کسی مولوی مفتی نے نہیں کہنا تو میرا جنازہ پڑھانا. میں نے اس کو سکھایا ہے, یہ میرا جنازہ پڑھائے گا انشاءاللہ, باقی میرے رب کی مرضی ہے, لیکن وصیت میں نے کی ہے اگر میں پہلے مر گیا تو میرا جنازہ تو پڑھائے گا, اگر تیرا ٹائم پہلے آگا تو میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا. یہ میرا بیٹا ہے, میں اس کا باپ ہوں. اگر یہ آگے ہوا یا میں آگے ہوا, ذرا سوچو کیفیت کیا ہوگی, ہم دونوں میں سے ایک کی کیفیت کیا ہوگی. باپ جنازے پہ پڑھا ہو یا بیٹا پڑھا ہو, کیفیت کیا ہوگی. پھر اس کے بعد جب وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا, یا میں کہوں گا, کیا میری زبان ساتھ دے گی؟ لڑکھڑائے گی, لرزے گی, آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, جسم پر کپکپاہٹ جاری ہوگی. پھر میں کہوں گا اللہم اغفر لحینا, ساری زندگی پتر نو پالیا, آج پالنے تو بعد اسے دا جنازہ پڑھ رہے ہیں, اس سے دی جوانی دی خاطر اپنی جوانی ماری, آج جناب اسے دا جنازہ پڑھ لیا, نہیں ساتھ دے گی زبان, لڑکھڑائے گی, آنکھوں سے آنسو برسیں گے, ایسے جسم کانپ رہا ہوگا. پھر اللہم اغفر لحینا آ رہا ہوگا, تو پھر ایمان سے بتانا اللہ کی رحمت نازل ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کو پتا ہوگا یہ میرا باپ ہے, بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے مجھے پالا ہے, ہر گرمی سردی میں اس نے مجھے بتایا ہے, ہر جگہ پہ اس نے سپورٹ کیا ہے, آج وہ باپ میرے ہاتھ سے گیا. اس کی وہ کیفیت کیا ہوگی جب یہ کہہ گئے وہ شاہدینا وہ غائبینا وہ سکیرینا وہ کبیرینا, تو اللہ کی رحمت برسے گی یا نہیں برسے گی؟ پھر پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک سب کی اللہ مغفرت کرے گا. وہ باپ کتنا محروم باپ ہے جس کی اولاد اس کے لیے دعا نہ کر سکے, جنازہ نہ پڑھ سکے. پڑھانا تو ایک پاس رہا نا یارا. دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ جو اندر منحوس بیٹھا ہے نا ایک, اس نحوست کو ختم کرے. سفر منحوس نہیں ہے, بندہ منحوس ہو چکا ہے. اللہ سے, اللہ کے قانون سے, اس کے حبیب سے, اس کے فرمان سے, اس کے نظام سے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی اور محبت نصیب فرمائے.